اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دولت کو معبود بنایا ہوا دولت پرست انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں۔ عالم اور ہونا چاہیے اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے۔ اس پر ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو، مادی دنیا میں لگے ہوئے ہو۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا، حضور کی حدیث۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا، جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ۔ اب اس کا سنتھیسس دیکھیے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے۔ اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ دیا۔ There is no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا پیور ریزن، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لادریت یا ارتیابیت۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے۔ یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے، کانٹ کے اس دعوے کو۔ وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ متکلمین نے کوششیں کی ہے، لیکن دلیل دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق منطق کا توڑ کر دیتی ہے۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى
الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس صحرا لقدت صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری کرنا، وہ فارسی کے شاعر تھے. ستمست گر ہوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا. کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی
اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو. ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدائی. دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کشا بچ منظرا. آیات الہیہ اندر بھی موجود ہے. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا. تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب. جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھولنا. تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت. البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے. چنانچہ اس کی اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی مد مقابل گھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت پرست، زر پرست، نفس پرست. وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست. قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست. بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم. اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پہلا ہے ایمانیات کے ضمن میں فطرت کی بنیاد پر اللہ کا پہچاننا. عقل کی بنیاد پر پہچاننا وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کی حکمت کامل ہے. اس کائنات کو دیکھو اور پہچانو. اس کی قوت میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اس کی حکمت میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی شے تم کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا؟ یہ عقل پھر پہچانتی ہے. لیکن اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت ہے. اب آگے چلیے، اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخرہ. عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو میں نے آیت الآیات آپ کو سنائی، یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. دوسری آیت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اس کے بھی 20ویں رکوع کی آیت یہی ہے، لیکن مختصر. طویل تو آ چکی ہے بات وہاں، اب یہاں وہ مختصر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے. لب کہتے کسی چیز کا اصل مغز، لب لباب. ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے. تو انسان کے لیے عقل سب سے بڑی شے ہے. ہمارے حیوانی وجود کی سب سے اونچی شے کیا ہے؟ عقل. تو وہاں کہا تھا لآیات لقوم یعقلون، یہاں کہا لآیات لأولی الالباب. they are equal. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اگلی آیت دیکھیے، اگلا قدم. اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اور
حقیقت زندگی، حقیقت انسان، اس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، مزید تفکر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ عقل ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال، اسی کو کہتے ہیں ذکر کثیر، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ ذہن میں رہے، موجود رہے، مزید اس گتھی کو سلجھاؤ، کیونکہ ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا ہے۔ الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں۔ ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا لیں گے۔ وہ پہلا سرا ہاتھ میں آ گیا، اللہ۔ اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے با مقصد ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے۔ بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک اور جگہ آیا ہے عبسا، تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے ہیں۔ گھاس کا تنکا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تنکے کا بھی رول ہے۔ سبحانک فقنا عذاب اللہ، اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف۔ کیوں، کیسے؟ اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے۔ عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز ہے۔ فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں۔ استثناءات ہیں لیکن عام معاملہ تو یہی۔ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے، وہ عیش کر رہے ہیں۔ تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے، ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں؟ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم، درود پڑھیں۔ اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں۔ پورا یورپ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا۔ خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا ہے۔ کہ دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے،
لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے، جس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگوں کو، یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ کو، کون اس سے صلہ دے گا یہاں؟ تو کیا صلہ ہوگا اس کا؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دی جا سکتی؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے، ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری بھرپور سزا ملے اور پورا بھرپور اجر دیا جا سکے۔